معززین سامعین و حاضرین حضرات، سب سے پہلے تو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان پاک کی بہار نصیب ہوئی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شعبان کے آخری دن 29 شعبان کو حکم فرمایا کہ ممبر بچھاؤ۔ ممبر بچھ گیا، سرکار اس پہ جلوہ فرما اور خطاب فرمایا، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک۔ سبحان اللہ۔ میں لوگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم پر لوگوں، یا ایھا الناس اس لیے فرمایا کہ خطاب مسجد میں اور مسجد میں سارے مومن بیٹھے تھے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر ہوتا کہ جہاں لوگ مشترک بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیکن مسجد میں صحابہ ہی تھے سارے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو قد اذلکم، تم پر سایہ کر رہا ہے شہر، مہینہ، عظیم، عظمت والا، مبارک، برکتوں والا۔ اب اندازہ لگائیں رمضان پاک کا مقام کتنا بلند ہے کہ بھئی سرکار فرما رہے ہیں عظمت والا مہینہ، عظیم اور برکت والا مہینہ، مبارک مہینہ۔ تو جناب بندہ، اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے فرمایا اس مہینے میں اگر کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب دیتا ہے۔ اسی لیے لوگ اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسجد حرام شریف پہنچیں، مسجد نبی شریف پہنچیں۔ کیوں؟ وہاں تو عام حالات میں بھی جو بندہ ایک نماز ادا کرے اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں میں، عام دنوں کی بات کر رہے ہیں، رمضان پاک کی نہیں۔ ایک نیکی کرے اسے 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر رمضان پاک میں جا کر ایک نماز ادا کرے تو اسے 70,00,000 نمازوں کا ثواب اور مسجد نبی شریف میں عام حالات میں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے 50,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد حرام شریف میں جہاں ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، وہاں خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو جائے تو 1,00,000 گناہ لکھا جائے۔ نیکی ہو جائے تو 1,00,000 نیکی، گناہ ہو جائے تو 1,00,000 گناہ۔ اور مسجد مدینہ منورہ، مسجد نبوی، رحمت للعالمین کی مسجد، اس میں اگر ایک نیکی کرے تو 50,000 کا ثواب۔ یہ یعنی عام ہی ہے، ورنہ اگر حدیث میں آپ غور کر کے دیکھیں گے نا تو وہاں ایک نیکی کی 4,00,000 نیکی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، تو جتنی برکتیں ہمیں مکہ مکرمہ میں عطا فرماتا تھا، یہاں ہمیں اس کے 2 دگنے عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ دیفین کا لفظ آتا ہے، دیف کہتے ہیں دگنے کو، اور دیفین 2 دگنے۔ اب وہاں ایک کے بدلے 1,00,000 تو یہاں دگنا ہو گیا 2,00,000، 2 دگنے 4,00,000، اور ہو ہی نہیں سکتا
کہ اللہ نے محبوب کی دعا قبول نہ کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی رضا مطلوب ہے. بہرحال اگر کوئی بندہ رمضان پاک میں ایک وہاں نماز ادا کرتا ہے تو اسے 35,000 یہ عام میں جو ہوگی 50,000 کا وہاں 50,000 وہ کیسے 70 جو ہے 70 گنا ہے تو 35 ہی ہوگا آدھا 35 ہے جی آدھا 35 ہے نا. میں نے کہا پتہ نہیں میں آج حساب میں فیل ہو گیا کیونکہ 70 گنا ملتا ہے نا. تو اس لیے اگر مکہ مکرمہ مسجد حرام میں پڑھو گے تو 70 لاکھ, اگر مسجد نبی میں آ جاؤ گے تو 35 لاکھ, ٹھیک ہے 35 لاکھ ہو جائیں گے. حضرات محترم غور کیجیے. بہرحال سرکار کے دامن میں نیکیاں بہت ملتی ہیں, گناہ نہیں لکھے جاتے اور کرم ہی کرم ہوتا ہے. تو اس لیے لوگ رمضان پاک میں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ہم پہنچیں. ویسے تو وہاں جب بھی پہنچو گے رحمتوں سے دامن ہمارے محترم الحاج شیخ محمد مشتاق صاحب زیدہ مجدہ یہ ابھی مدینہ منورہ سے ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کیونکہ رمضان پاک میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ میں کمزور آدمی ہوں تو رش برداشت کرنا بہت مشکل. آج کل تو رش نہ بھی ہونا پھر بھی سرکار کے مواجہ مبارک پہ جانا بڑا جہاد ہے. عام بندہ نہیں جا سکتا. بہرحال ہم جیسا کمزور بندہ جو ہے نا وہ پھر ویل چیئر کا سہارا لیتا ہے کیونکہ کافی لمبا سفر کر کے پھر مواجہ مبارک پہ آتا ہے. تو جناب بندہ بار سرکار ماتے جو مدینہ منورہ کی تکلیفوں کو برداشت کرے گا نا میں ضامن ہوں اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی نظر تو جناب بندہ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا تم پر ایک عظمت والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ کر رہا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ آ رہا ہے, آنا نہیں فرمایا. حالانکہ حدیث پاک میں آنے کا ذکر بھی ہے لیکن یہاں فرمایا سایہ کر رہا ہے. کیوں کہ فرمایا 11 مہینے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گناہوں کی دھوپ میں تم چلتے رہے اور تم تھک گئے, گرمی نے تمہیں بے حال کر دیا اور تم ہانپنے لگے. اب رمضان پاک آ گیا ہے, اس کا سہارا لو سارے سال کے سارے سال کے. تو جناب فرمایا جو فرض پڑھے گا 70 فرضوں کا ثواب, نفل پڑھے گا تو فرضوں کا ثواب, سبحان اللہ, نفل پڑھے گا نا تو فرضوں کا ثواب. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھتے ہیں نا 20 رکعت. تو 20 رکعت یہ ہے سنت موقع لیکن درجہ نوافل کا ہے, مگر رمضان پاک میں فرضوں کا درجہ ہوگا. سبحان اللہ. تو ہمیں 20 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. اور قیامت کے دن جب حساب ہوگا اگر فرائض ادا کرنے میں کچھ کمی رہی تو یہ جو تراویح ہے نا اس کو ان میں ملا کے کمی پوری کرنا. سبحان اللہ. یوں ہی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی 8 رکعت ہیں, 20 نہیں ہے 8. بھائی 8 تو کہیں ہے نہیں, کیونکہ آپ بتائیں یہ ہم تراویح پڑھتے ہیں یا تراویحاتان پڑھتے ہیں؟ بولیں کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح. ٹھیک ہے نا, تراویحاتان نہیں پڑھتے. تراویحاتن 4 رکعت والی نماز کو کہتے ہیں. 4 رکعت والی نماز ہو نا اس کو کہتے ہیں تراویح یا تراویحاتن. ٹھیک ہے, اگر 2 تراویح ہوں تو کہتے ہیں تراویحاتان, اگر 2 سے زائد ہوں تو پھر تراویح. اس لیے تراویحاتان کہیں بھی نہیں 8 رکعتیں تراویح ہے. اور تراویح تو کم از کم
3 तरविये होते हैं, जमा जो है ना वो कम अज़ कम 3, और 12 और 8 का तो इख्तिलाफ है नहीं, 20 का है तो तरावी जमा है, इसलिए 20 तरावी पढ़ना ये हुक्म की तामील करना है, वरना बंदा महरूम रह जाएगा। 20 तरावी पढ़नी चाहिए। और फिर उस पर तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि हम तरावी भी पढ़ते हैं और फिर कारी साहिबान के पीछे हम कुरान भी सुनते हैं। तो नमाज में कुरान सुनना ये भी बहुत बड़ी फजीलत है। और देखो ना डबल सवाब है, डबल। सुनने का सवाब भी मुक्तदी को मिल गया, सुनने का सवाब। और हमारे आका फरमाते हैं किरातुल इमाम लहू किरातुल, फरमाया कि तेरे इमाम की किरात, तेरा इमाम का पढ़ना कुरान तेरा पढ़ना है, तो सुनने का सवाब भी मिला, पढ़ने का भी मिल गया। तो हम तो आराम से हाथ बांध के खड़े रहे, 30 पारे पढ़ने का सवाब मिल गया, पीछे अगर खड़े रहे। अब किसी के ذہن में आए कि फिर तो फायदे में हम हैं, इमाम तो घाटे में रहे, क्योंकि इमाम को तो सिर्फ पढ़ने का सवाब मिला जी, और हमें तो पढ़ने का भी सुनने का भी मिलता। इमाम कभी घाटे में नहीं होता, इमाम कभी कम दर्जे में नहीं आता, इमाम हमेशा आला दर्जे पे होता है। इसीलिए हमारा कीदा है ना हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि आप अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, उनकी फजीलत की दलील सिर्फ यही है कि आका ने उन्हें मुसल्ला सुभान अल्लाह, इमाम हमेशा अफजल ही होता है, इमाम मफदूल नहीं होता। हाँ, अगर कोई अफजल हस्ती है और वो इमाम बन जाए तो फिर इमाम अफजल, अगर वो मुक्तदी बन जाए तो फिर मुक्तदी अफजल। सुभान अल्लाह। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बाद सहाबा के पीछे नमाज पढ़ी, तो जब सरकार मुक्तदी बने हों तो मुक्तदी अफजल, और अगर आप इमाम हैं तो इमाम। सुभान अल्लाह। और कीजिए। बहरहाल मैं आज ही कर रहा था ना कि भाई इमाम की फजीलत, क्योंकि हमारा सुनना, इमाम का पढ़ना, हमारा पढ़ना, इसका सबब कौन है? इमाम। इमाम है ना, अद्दालु अलल खैर का फाइल, जो बंदा किसी की नेकी का सबब बनता है तो वो नेकी भी उसी की होती है। अब देखो, तुमने किरात की, किरात करने का सवाब मिल गया, हमें सुनने का भी मिल गया, किरात का भी मिल गया। हमें सुनाया किसने? इमाम ने, ठीक है ना जी। हमें हमारा पढ़ने का सबब कौन बना? इमाम। लिहाजा इमाम अद्दाल अलल खैर है, इसलिए हमें जो सुनने का सवाब मिलेगा, हमें जो पढ़ने का सवाब मिलेगा, सारे मुक्तदियों का जमा करके इमाम के नाम में सुभान अल्लाह। इमाम घाटे में रहा, इमाम तो बहुत बड़ा फर्क है, जितने मुक्तदी पीछे होंगे उतना, मगर सही अकीदा मुक्तदी होंगे उनका सवाब मिलेगा। बाद अकीदा खड़ा रहे, मरता रहेगा, यूं ही खामखा झुकता रहेगा, उठता रहेगा। बाद अकीदा नहीं। जनाब, जिनके दिल में ये बुग़्ज़ है मेरे आका की महबूबों का बुग़्ज़। अब आज 4 रमज़ान मुबारक है ना, तो 3 रमज़ान मुबारक कल गुजरी, और कल यौम विसाल है हज़रत सैयदा तैयबा आलिमा आबिदा आरिफा मखदूम कायनात मलका क़यामत उम्मुल हसनैन बानुए मुर्तज़ा नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन हज़रत सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। फातिमतु ज़हरा वो है कि जिनको मेरे आका फरमाते हैं फातिमा तो बदातुन मिन्नी मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी। फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो मैं ये पूछता हूँ कि सरकार का जिस्म सबसे अफजल है या नहीं? तो जिस्म का हिस्सा, हिस्से का क्या मकाम? यानी यहाँ लोग तराजू उठाते हैं, नहीं जी ये वजन न करो, यूँ वजन न करो, ना माँ कोई वजन नहीं करते। हम कहते हैं सरकार के जिस्म का हिस्सा है,
تمہاری مرضی، اس حصے کو افضل مانو یا مفضول مانو، بہرحال ہم تو افضل کے قائل ہیں۔ ہمارے آقا کا پورا جسم جب افضل ہے تو حصہ بھی تو افضل ہو۔ فرمایا فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، جگر پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں میں تو فاطمہ الزہرا کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے آقا پوری مخلوق میں سب سے افضل ہے، نبیوں سے افضل ہے، رسولوں سے افضل ہے، مرسلین سے افضل ہے، پیغمبروں سے افضل ہے، ان سے نیچے تو جتنے بھی ہیں سب سے افضل ہے۔ اور افضل جو ہوتا ہے نا وہ مفضول کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ افضل اب استاد بیٹھا ہے، شاگرد ہے، استاد کھڑا ہو جائے اس کا کرم ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ استاد نہیں کھڑا ہوتا۔ شاگرد بیٹھے ہیں، استاد آ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کل یہ آداب بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مدارس دینیہ میں طلباء بیٹھے ہیں، استاد آیا بیٹھے ہیں، استاد آ کے بیٹھ گیا جیسے کوئی نوکر آ کے بیٹھا ہو۔ تو جب یہ باتیں شروع ہوئی ہے نا تب سے عقائد میں بھی خرابی پیدا ہو گئی، تب سے بے ادبی شروع ہو گئی۔ تو جناب بندہ غور کیجیے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بھی سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتی سرکار کھڑے، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ، دعا کریں میری آواز بھی تاکہ میں بھی آپ کو جو شیلا خطاب جناب بندہ غور کیجیے، سیدہ پاک کی آمد پر ہمارے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ میں نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فرمائے ان اللہ فاطمہ وذریتہا ومحبیہا عن النار۔ فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات پر، ان کی قیامت تک ہونے والی اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر اللہ نے جہنم حرام۔ اب آپ بتائیں اگر کوئی کہے کہ جناب جب وہ فتح کا مطالبہ کر رہی تھی اس وقت معاذ اللہ وہ خطا پر تھی تو یہ عقیدت ہے؟ اب دعویٰ بھی کرے کہ ہم جیسی تو عقیدت کسی کو ہے نہیں، کل کو دنیا ہم سے سنی ہونے کی سرٹیفکیٹ لے گی، کیا بات ہے بھائی، سرٹیفکیٹ لے گی سنی ہونے کی، خود تو سنی بات، سرٹیفکیٹ تو بعد میں۔ بے شک تو جناب بندہ اور کیجیے، سیدہ زہرا پاک میں جس کو عیب نظر آئے وہ عقیدت مند نہیں، وہ محب نہیں ہے، محب کو معبود میں تو عیب نظر آتا ہی نہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ حبک الشیء یومی و یسم، کہ جب تجھے کسی شے سے محبت ہوگی اس کے لیے تجھے اندھا بھی کر دے گی بہرا بھی کر دے گی۔ اندھے سے مراد اس میں تجھے عیب نظر نہیں آئے گا، بہرے سے مراد یہ ہے کہ تو اس کے خلاف بات سن نہیں سکے گا۔ اسی لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی بکواس کریں کتا کہ سیدہ زہرا پاک خطا پر تھی ہم اس پہ لعنت دیں گے۔ میرے نبی کے جسم کا حصہ ہو اور اس میں عیب، اور کوئی کمینہ تو عیب تلاش کر سکتا ہے لیکن ادب والا نہیں تھا، ہمیں تو بابا وہ بے عیب نظر آتے، بے شک ٹھیک ہے نا، وہ گھرانہ ہی ایسا ہے۔ سیدہ فاطمہ نام ہے آپ کا، اور زہرا آپ کا ایک لقب ہے، بطول بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ بطول کہتے ہیں جو دنیا سے کٹ جائے گی، بطول وتبتل تبتیلا، بطول اس کو کہتے ہیں جو دنیا سے کٹ جائے گی۔ سرکار کہتے ہیں میری شہزادی بطول ہے، جب ہے بطول تو مانگنے گئی تھی، اللہ، دنیا مانگنے گئی تھی، دولت مانگنے گئی تھی۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یوں ہی کھڑا ہوا ہے، زہرا پاک کو دنیا سے لگتا ہی کچھ نہیں۔ بے شک بابا جس کے
خود آقا ہوں اسے اور چیز بے شک بے شک اور آپ جو ہیں وہ جنتی بیبیوں کی سردار سبحان اللہ سبحان اللہ جنتی بیبیوں کی سردار سردار ہیں ہمارے آقا نے ان کو خود فرمایا آپ حاضر ہوئی نا حضرت مائی صاحبہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آپ آئے نا سرکار نے ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی یعنی کان میں کوئی بات کہی تو بی بی پاک رونا شروع ہو گئی پھر آپ نے کوئی بات کہی تو آپ ہنسنا شروع ہو گئی فرماتی جب فارغ ہوئی نا میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے بابا جان نے آپ سے بات کی ہے کہ آپ رونے لگی اور ہنسنے لگی انہوں نے عرض کی کہ اماں جان آپ ناراض نہ ہو انہوں نے جو میرے کان میں بات کہی ہے آخر وہ راز ہے نا میں ان کا راز کیسے پہنچا کیسے جب سرکار پردہ فرما گئے پھر عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے پھر کہا کہ میں تمہیں حق کے مادریت معاف نہیں کروں گی مجھے اب جو بتاؤ نا کہ کیا کہا تھا سرکار نے آپ کے گوشت مبارک میں کیا کہا تھا آپ نے فرمایا کہ پہلے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بلاوا آ گیا ہے لہٰذا میں تم سے جدا ہونے والا ہوں تو مجھے دکھ ہوا میں رونے لگی اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے آ کر تم ملو اور جب کہتے ہیں رونے لگی تو سرکار نے مجھے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جنتی بیویوں کی سردار سبحان اللہ بات اندازہ لگائیں خود بھی جنتی بیویوں کی سردار بیٹے جنتی جوانوں کے سردار سبحان اللہ اور شوہر تمام اولیاء کے سردار سبحان اللہ والد تمام کائنات کے سردار سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی عظمت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اللہ تعالیٰ بی بی پاک کو ہم پہ راضی رکھے ہمیں ان کی خادم اور خادمات بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ رمضان پاک کی بہاریں لوٹنے کی توفیق